أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 32 اور 33 اور 34. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کو غلط بتاتے ہیں، جب قیامت اچانک آ جائے گی ان پر تو وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے بڑی کوتاہی کی، بہت بڑی غلطی کر دی. کیوں؟ جیسے آپ دیکھیے دنیا میں بھی اگر ہمیں کوئی بڑا چانس تھا، فار ایگزامپل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک وقت تھا کہ بنگلور میں ایک جگہ 6,000 میں ان کو سائٹ مل رہی تھی، انہوں نے نہیں لیا، اب وہ 2 کروڑ کی ہو گئی. بہت افسوس ان کو ہوتا ہے کہ کاش اس وقت لے لیا ہوتا. اسی طرح سے ایمان جو آج سستا ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا، اس کی قیمت جب اس دن دکھائی دے گی، اس دن انسان اپنے آپ کو بیچ کر کے، اپنے بچوں کو بیچ کے، اپنی پوری فیملی کو بھی بیچ کر کے وہ قیمت ادا نہیں کر سکتا. وہ کہے گا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس، ہم نے اس کے معاملے میں بڑی کوتاہی کی، بڑی غلطی کی، بڑا مسٹیک کر دیا، اور ایسا مسٹیک جس کی بھرپائی ممکن نہیں، ریکوری نہیں ہو سکتی. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہا کہ قد نعلم، ہمیں یقیناً معلوم ہے، ہم جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ انہو، بے شک یہ، لیحزنک، آپ کو ضرور غم میں، تکلیف میں ڈال دیتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو سیڈ کر دیتی ہے. کیا چیز؟ الذی یقولون، جو باتیں یہ لوگ بولتے ہیں آپ کے بارے میں. کیا بولتے تھے؟ لساحر کذاب، یہ جادوگر، میجیشین ہے، کذاب، بہت بڑا جھوٹا اور لائر ہے. اس کو بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب کہ یہ جو باتیں بتا رہا ہے یہ کوئی سکھاتا ہے اس کو. یعلمہ بشر، اس کو کوئی انسان سکھاتا ہے، اپنے سے بنا بنا کے پیش کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب ظاہر بات ہے کہ اگر مجھے بھی کوئی آدمی جھوٹا کہے تو تکلیف ہوگی کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، اور آپ کے ذریعے قیامت تک کے ان سارے انسانوں کو جو اللہ کی بات دوسروں کو بتاتے ہیں لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے. یار میں اتنی محبت سے جا کے بتایا اور انہوں نے مذاق اڑا دیا، جھوٹا بتایا ہمیں، یار یہ سب فالتو کی باتیں، آخرت واخرت کچھ نہیں، جنت ونت کچھ نہیں، سب کچھ یہی ہے، بولتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ بولا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیے فَإِنَّهُمْ، بے شک یہ لوگ، لا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کو غلط نہیں بتاتے، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، بلکہ یہ ظالم، یہ مجرم، یہ گنہگار، بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. کیونکہ آپ اپنی بات ان کو نہیں بتا رہے ہیں، آپ کس کی بات بتا رہے ہیں؟ اللہ کی بات بتا رہے ہیں. تو آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟
آپ کی تو ایک ڈیوٹی تھی کہ آپ نے پہنچا دیا. اب فار ایگزامپل آپ نے کوئی چیز مجھے دی کہ یہ چیز فلاں آدمی کو دے دیجیے, میں لے کے دینے گیا, اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے, تو آپ کی کیا غلطی ہے؟ آپ کیا قصور ہے اس میں؟ تو آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ اب اس کے بعد اور تسلی, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ, یقیناً جھٹلائے جا چکے ہیں, غلط بتائے جا چکے ہیں, رسول, کون؟ بہت سارے رسول, من قبل کا, آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو کیا کہا گیا کہ تم جھوٹے ہو, تم غلط ہو. تو انہوں نے کیا کیا؟ فصبروا, انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا, برداشت کیا, علی ما کذبوا, اپنے جھٹلائے جانے پر. ان کو ان کی قوم نے کہا کہ تم جھوٹے ہو, لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. اللہ نے ان کو, صبر کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو جو بات بولا تھا وہ کرتے رہے. قوم کی طرف سے رسپانس, جواب کچھ بھی تھا, ان کا جو کام تھا وہ کرتے رہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ایک دو بار کسی کو بتایا, اس کے بعد چھوڑو جی, وہ نہیں سننے والا, وہ نہیں, وہ سدھرنے والا نہیں ہے, اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات ایک سیکنڈ میں سمجھ گئے, خالد بن ولید کو وہ بات سمجھنے میں 19 سال لگے. کتنا فرق ہے؟ فرسٹ ڈے فرسٹ مومنٹ, وہی بات حضرت عمر کو سمجھنے میں 6 سال لگ گئے. 6 سال وہ پیٹتے رہے, ٹارچر کرتے رہے مسلمانوں کو. ہم ہمت ہار جاتے ہیں, چاہے ہماری بیوی ہو, بچے ہو, کوئی بھی ہو. ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا, جھوٹا, یہاں تو ہمیں کوئی جھوٹا نہیں بتا رہا, جھوٹا بتائے جانے کے باوجود بھی جو اللہ کا حکم ہے وہ ہمیں پورا کرتا ہے, وہ پہنچاتے رہنا, ہمیں میسج کنوے کرتے رہنا. وَأُوذُوا, اور ان کو تکلیف دی گئی, ان کو ستایا گیا. کیسے کیسے؟ وربل ٹارچر, زبان سے جھوٹا کہہ کے, پاگل کہہ کے, دیوانہ کہہ کے بائیکاٹ کیا گیا. اور فزیکل پرسیکیوشن, مار کر کے, پیٹ کر کے تکلیف دی گئی ان کو. حتی اتاہم نصرنا, یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی, ہماری طرف سے مدد ان کے پاس آئی. ولا مبدل, اور کوئی بدل نہیں سکتا ہے, کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے, لکلمات اللہ, اللہ کی باتوں کو. اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ چینج ہونے والا نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان کیا سمجھتا ہے, نارمل, عام طور سے دیکھیں گے کیا ہوگا, دیکھیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ جو بولا ہے اسے جھیلنا پڑے گا, یا تو انجوائے کرے گا جو انسان ویسا کرتا ہے دنیا آخرت میں. اچھا, اللہ کا وعدہ کیا ہے دنیا میں؟ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور سچے ایمان والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی کریں گے. کون بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اِنَّا, یقیناً کریں گے, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب کوئی آدمی اگر ڈاؤٹ میں ہے تو اس کا مطلب اسے اللہ پر یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ہم یقیناً کریں گے رسولوں کی مدد اور ایمان والوں. حقاً علینا نصر المومنین, اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرمایا ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں دنیا میں اور آخرت میں. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, جس دن گواہ کھڑے ہوں گے گواہیاں دینے کے لیے اور کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوگی, اس دن بھی ہم ایمان والوں کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے. تو ولا مبدل لکلمات اللہ, انسان کو ہمیشہ حالات کیسے بھی ہوں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ضرور میری مدد کرے گا. ہاں, جس آدمی کو ڈاؤٹ ہوگا, جس آدمی کو شک ہوگا, جس آدمی کو ایمان نہیں ہوگا, اللہ ایسے منافقوں کی مدد نہیں کرتا.
شک میں پڑنے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا. اور وہ حدیث ہے نا، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا تو ضرور کرے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، اتنے دن ہو گئے، اتنے سال ہو گئے. نوح علیہ السلام کی مدد کتنے سال کے بعد آئی؟ ہاں، سینکڑوں سال. ہم سال، 2 سال، مہینے، 6 مہینے گھبرا جاتے ہیں کہ ارے اتنے دن ہو گئے ابھی تک حالات بدل نہیں رہے. سینکڑوں سال کے بعد اللہ کی مدد آ سکتی ہے. ہماری مدد اللہ تعالیٰ جانے گا. شرط کیا ہے؟ صبر اور کنسسٹنسی، لگاتار اللہ کا حکم مانتے رہنا. اور فرمایا کہ آپ کو اگر یہ چیز یہ جو بتائی جا رہی ہے کیا اس پر یقین ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكَ، یقیناً آپ کے پاس پہنچ چکی ہے، مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ سے پہلے رسولوں کی خبریں پہنچی ہے. نوح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام، ان سب کی خبریں پہنچی ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے مدد کی، کیسے ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا. اللہ کی مدد آئی کہ نہیں؟ دشمن ہلاک و برباد ہوئے، ڈوبے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وکٹری اور جیت عطا فرمائی. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، Indeed we know that you are saddened by what they say, but they don't call you untruthful, but the wrongdoers deny the verses of Allah, and there were already messengers denied before you, but they were patient over what they have been denied, and they were harmed until our victory came to them, and none can change and alter the words of Allah, and there has come to you some information about the previous messengers. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے دونوں آیتوں کا؟ نمبر 1، انسان کو اللہ کے لیے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کے دین کے لیے، اس پر کیا تسلی رکھنی چاہیے؟ اللہ کو ہمارا درد اور تکلیف کیا ہے معلوم ہے نا، معلوم ہے. اور دوسری چیز کیا ہے دوسری آیت میں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ایمان والوں کی، نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی مدد کرے گا. ہاں، ضروری نہیں کہ آج ہی کرے. جب اللہ تعالیٰ کا کی حکمت ہوگی، وقت اس کا جو ٹائم ہوگا فکس ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا، جیسے پہلے رسولوں کی مدد کر چکا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.